بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. نن زما دا موضوع دا د قربانی په درې حصو باندې چې آیا دا درې حصې سنت طریقه ده یا نفل دی یا فرض دی. د دې حقیقت څه دی؟ ناظرین دا خبرې زمونږ او ستاسو په علم کې ډېرې ضروري دي چې آیا دا قربانی مونږ په کومه طریقه وکړو. ناظرین په دې باره کې علماو چې کوم خپل موقف پیش کړی دی هغه زه ستاسو وړاندې پیش کومه. امید دی چې د هغې نه به مونږ ډېر علم حاصل کړو. نو ناظرین راځئ چې وګورو د قربانۍ د درې حصو څه کیسه ده. راځئ چې وګورو. قربانی کا جو گوشت ہے اس کے لیے یہ حکم قطعاً نہیں ہے کہ وہ سارا غریبوں کو کھلا دیں. قربانی کے گوشت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کریں. آدھا حصہ خود کھائیں، گھر کھائیں، آدھا اعزاء اقارب کو دیں، آدھا غربا یتامہ مساکین کو دیں، آدھا نہیں تیسرا حصہ. پھر گنجائش دی شریعت میں، اگر آپ کا اپنا گھر زیادہ ہے تو آپ 2 حصے رکھ لیں. ایک حصہ اعزاء اقارب میں دے دیں تو تیسرا حصہ پلٹ کے ادھر سے آپ کے پاس آ گیا. اس کے بعد پھر گنجائش دی، اگر فیملی اور بڑی ہے بہت اور 2 حصے کھانے سے بھی گزارا نہیں ہوتا تو سارا کا سارا بکرا بھی رکھ لیں. قربانی تب بھی ہو جائے گی. یاد رکھ لیں جو قربانی ہے اللہ کے لیے، وہ قربانی کا مطلب گوشت کی تقسیم نہیں ہے. 1 سال قربانی ہوئی، صحیح بخاری میں حدیث آتی، آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو کہ خبردار کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس جمع نہ کرے. 3 دنوں سے پہلے سب گوشت تقسیم کر دیا جائے، کھایا جائے اور تقسیم کر دیا جائے. 3 دن سے زائد کوئی جمع نہ کرے. تو صحابہ کرام نے ایسے کیا. 3 دن سے زائد بچانے کی اجازت نہیں تھی، تقسیم ہو گئی. اگلا سال آیا، صحابہ کرام نے پھر یہی کیا. آقا علیہ السلام نے دوبارہ حکم کچھ نہیں دیا تھا. جب صحابہ کرام ایسے کرنے لگے کہ 3 دن سے پہلے جو کھا لیا باقی تقسیم کر دینا ہے، بس بچانا نہیں، تو آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی. آپ نے فرمایا نہیں، کلو وادخروا. اب اس سال حکم دیا، اب اس سال خوب کھاؤ بھی اور بچاؤ بھی. کھا کے بھی رکھ سکتے ہو اور بچا کے بھی رکھ سکتے. اب آپ دیکھ لیں، بے شک اگر آپ کے فریج میں پڑا ہوا قربانی کا گوشت کئی ہفتے چل رہا ہے، مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اس حدیث کے تحت، سنت کے تحت آ گیا. کلو وادخروا، اور حد اڑا دی. اب 3 دن کے اندر کھانے اور ختم کرنے اور تقسیم کرنے کا حکم، پابندی نہیں. کھاؤ بھی جو کھا سکو اور بچا کے رکھ بھی لو، آئندہ کھاتے رہو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پچھلے سال لوگوں میں قحط سالی تھی، پریشان حالی تھی، کئی لوگوں اور آپ کے بھائیوں کے پاس گھروں میں کھانے کا نہیں تھا، اس لیے میں نے حکم دیا کہ تقسیم کر دو. 3 دن سے زیادہ کوئی جمع نہ کرے. اس سال خوشحالی آ گئی، لہٰذا اب وہ حکم اٹھا لیا گیا، وہ پچھلے سال کے لیے تھا. اب کھا بھی سکتے ہو، تقسیم بھی کرو، بچا بھی سکتے ہو. جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اونٹوں کو اور یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو پھر اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو، سوالیوں کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو. تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، تو 2 حصے یہ بن گئے، اور تیسرا آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے. یہ اجتہاداً ہے سب کے نزدیک. اب سارا خود بھی کھا لیں تو جواز موجود ہے اس کا، لیکن بہتر ہی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا، اسی کو فالو کرنا چاہیے. اور اس میں 3 حصے یہ نہیں کہ سب سے بہترین اپنے پاس رکھ لیا ہے اور سب سے ناقص دوسروں کو دے دیا ہے، یا جو امیر رشتہ دار ہے اس کو اچھا بھیج دیا، غریب والے کو دوسرا بھیج دیا. تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند کریں. پھر وہی آیت جو بار بار آئے گی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ جو قربانی کرے اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے اور اس کو گوشت ویسے عام دنوں میں میسر نہیں آتا، تو وہ اگر بالکل بھی تقسیم نہ کرے، سارا کا سارا رکھ لے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے بلکہ، تاکہ چلے گھر والے عرصے دراز تک کھاتے رہیں اگر کوئی انتظام ریفریزر وغیرہ کا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت کچھ بھی نہیں ہے. اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور بانٹیں، فرض یا واجب نہیں ہے. لیکن افضل بھی یہ صورت نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مطلب بانٹ کر بھی جتنا آپ کا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، تو پھر تو اللہ کے راستے میں دیں، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی فرض کر لیں، حکم شرع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں کہلائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، وہی جیسے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک دوست احباب کو دیں، ایک غربا کے اندر تقسیم کر دیں. یہ ہے افضل طریقہ تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے.
شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، سب تقسیم کریں، کیونکہ اس وقت گوشت نہیں تھا۔ پھر بعد میں سرکار نے اس حکم کو واپس لے لیا، جب تھوڑی فراوانی ہوئی، زیادہ لوگ قربانی کرنے لگے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا۔ تو اب اسی پر عمل ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجئے، اور وہ 3 حصے بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ بہتر ہے کہ آپ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، فقراء میں بھی بانٹیں، غریبوں کو بھی دیں۔ اگر آپ کے وہ غریب رشتہ دار عزیز قریبی ہیں تو اور زیادہ باعث اجر ہے کہ صلہ رحمی بھی ہو گئی۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کسی نے قربانی کی ہے، ہر کسی نے قربانی کی ہے، تو پھر محتاج آپ کو نہیں مل رہا، تو اللہ بھلا کرے۔ فریج تو ہے نا، جب تک یہ فریج کا بیڑا غرق نہیں ہوا تھا تو غریبوں کے گھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی گوشت جاتا تھا۔ یار بانٹ دو، خرابی ہو جانا ہے، چلو کوئی کھا ہی لائے گا، کیونکہ کم ہی آ جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے قربانی کی اور اس کا لقمہ کسی غریب فقیر یتیم کے منہ میں گیا، اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا اسے پتہ نہیں کیا سے کیا اللہ سے انعام دلوا دے گی۔ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قربانی کے دن بھی گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائیوں، جب قربانی کرو تو اپنے قرب و جوار میں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، فقیروں کو ضرور دیکھا کرو کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں آج کے دن بھی گوشت نصیب نہیں ہوا ہوگا، اور جسے آج نصیب نہیں اسے پورا سال نصیب ہوگا، اسے پورا سال نصیب نہیں ہوگا۔ تو غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، بیواؤں کا حق، مسکینوں کا حق ضرور رکھا کرو۔ ناظرین دا تاسو اوریدل، نو امید دی چې د قربانۍ دا 300 طریقه ستاسو په ذهن کې براغلی وي۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کې به بیا ملاقات کوو، د هغې پورې اجازت غواړم۔ الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.